اور اس پورے تصور کو سمجھنے کے لیے آخرت کی عدالت کو ذہن میں لے کے آئیں. آخرت میں اللہ کی عدالت ہے، اور اللہ کی عدالت میں ایک ایک بندہ پیش ہو رہا ہے، اور ابو جہل آ کے کھڑا ہوتا ہے. وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا میں بدماش تھا اس لیے نہیں مانا، وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میں عقل خان تھا اس لیے نہیں مانا، وہاں وہ یہ تو نہیں کہے گا کہ میری انا مجروح ہوتی تھی اس لیے نہیں مانا. وہاں وہ کہے گا میرے رب مجھے پتہ نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، میں غافل تھا، مجھے پتہ ہوتا، مجھے علم ہوتا، میں جانتا ہوتا تو میں تیرا سب سے بڑا فرما بردار بنتا. میں نے نادانی میں، ناسمجھی میں، لا علمی میں، یہ جہالت میں یہ سارے کام کیے ہیں. اب وہاں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گواہی دیں گے کہ اللہ میں نے تیرا دین اس تک پہنچایا تھا. اس سے پوچھ، ایک سخت کڑاکے کی سردی پڑ رہی تھی، زور کا میم برس رہا تھا، بادل کڑک رہے تھے، گرج رہے تھے، اس کے دروازے پہ دستک ہوئی، اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کوئی بڑا ضرورت مند آیا ہے، خدا کی قسم جو مانگے گا دوں گا. ان حالات میں کسی نے نہیں آنا تھا میرے گھر، بڑا ہی کوئی مجبور آدمی آیا ہے. اور اس نے دروازہ کھولا، آگے میں کھڑا تھا، میری بات سن کے اس نے کان نہیں دھرا. اب یہ گواہی ہو گئی نا، عدالت میں گواہی ہوئی نا. کس کی گواہی ہے؟ محمد الرسول اللہ کی. کس کے خلاف گئی ہے یہ گواہی؟ ابو جہل کے خلاف گئی ہے. تو یہ یہاں پہ مسلمانوں سے یہی بات کہی جائے تم گواہ بن جاؤ تمام کافروں پر. اب ذرا بات مشکل ہو جائے گی. ابو جہل کے سامنے تو حضور سرخرو ہو گئے. مجھے بتائیں ہم مسلمان جو آج دنیا میں زندہ ہیں، مودی کے سامنے سرخرو ہو سکتے ہیں؟ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے بہانے بنائے گا تو ہم کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے دین اس تک پہنچایا تھا. بس ہم نے پاکستان میں ایسا نظام نافذ کیا ہوا تھا کہ جو خود ایک حجت تھا اس کے اوپر، ہم نے اس کے ساتھ کبھی بے ایمانی نہیں کی، ہم نے کبھی کوئی گھس بیٹھیے نہیں بھیجے، ہم نے کبھی کوئی فراڈ نہیں کیا، کوئی معاہدہ کر کے توڑا نہیں، امانت پوری نبھائی ہے. تو اگر تو ہم نے ایسا کیا ہے تو پھر تو ہماری گواہی قائم ہو جائے گی. اور اگر ہم نے بھی سارے دھوکے، فراڈ، بے ایمانیاں، 2 نمبریاں بلکہ 10 نمبریاں کی ہوئی ہیں تو وہ تو مودی کی حجت ہمارے اوپر قائم ہو جائے گی. اچھا ایک اسی کے ساتھ نہیں ہوگا. ذرا آپ اندازہ لگائیں اپنے کریکٹر کا، یعنی ہم کتنے بد کردار ہو گئے ہیں کہ گندا کام کر کے پھر اس کے بعد اس پر اتراتے بھی ہیں، اس پر خوشیاں بھی مناتے ہیں. ہمارے ایک جرنیل صاحب اب فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے، آخرت کے لیے ہم یہی توقع رکھتے ہیں ہر کوئی بخشا جائے. لیکن یہ کہ بہرحال کرتوت تو کرتوت ہے. وہ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے یہ کہتے تھے کہ دنیا ایک دن کہے گی کہ پاکستان نے امریکہ کے ساتھ مل کر USSR کو ٹکڑے کر دیا اور پھر امریکہ کی مدد سے امریکہ کو ٹکڑے کر دیا. یار آپ کے لیے تو یہ بڑی کوئی اعزاز کی بات ہوگی، دنیا کے لیے تو اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہوتی یار، اس سے بڑا گھٹیا کام کوئی نہیں ہے. میں آپ کے ساتھ چل رہا ہوں اور آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہوں. جو مسلمان کا شیوا تو نہیں ہو سکتا. یہودی یہ کام کرتے رہے، ہم ان کو اس کا الزام بھی دیتے رہے، لیکن مسلمان تو حضور نے تو یہ تعلیم نہیں دی ہے. یہ شہادت علی الناس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بالکل درست کھڑے رہو. ساری دنیا غلط رخ پہ چل رہی ہو، تم اکیلے صحیح رخ پر کھڑے رہو. اس میں تم مارے بھی جاؤ تو شہید ہو، لیکن یہ کہ تم بھی 2 نمبریاں کرو، 10 نمبریاں کرو تو پھر تم میں اور کافروں میں فرق کیا رہ جائے گا. تو آپ وہ جو اقبال نے کہا نا، تو اسے قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. اس کا مطلب کیا ہے کہ بھائی ان کا ویلیو سٹرکچر کوئی اور ہے، تمہارا ویلیو سٹرکچر کوئی اور ہے، ان کی اقدار کچھ اور ہیں، تمہاری اقدار کچھ اور ہیں. تم اللہ کے نمائندے ہو، اللہ کے ریپریزنٹیٹیو ہو. تم اگر غلط کام کرو گے تو اسلام پر حرج آئے گی، اسلام پر الزام آئے گا، اللہ پر الزام آئے گا، قرآن پر آئے گا، محمد پر آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم. تمہاری یہ کرتوت کوئی چھوٹی سی کرتوت نہیں ہوگی. اب اس کی روشنی میں اپنے اجتماعی کردار بھی دیکھ لیجئے، انفرادی کردار بھی دیکھ لیجئے. مطلب بندہ سوچتا ہے، یعنی ہم اگر دیکھیں نا، ہم امریکیوں کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ نہ میں کبھی امریکہ گیا، نہ آپ کبھی امریکہ گئے. ہم اتنا ہی امریکہ کو جانتے ہیں جتنا ہم خبروں میں سنتے ہیں یا جتنا ہم نے فلموں میں دیکھا ہے. کیا جو پنجابی فلمیں ہوتی ہیں وہ واقعی پنجاب کا کلچر ہوتا ہے؟ یا جو ہماری اردو فلمیں ہوتی ہیں کیا وہ واقعی ہماری اقدار کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں؟ ہمارے ڈرامے ہماری اقدار کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں؟ اصل امریکہ کیا ہے ہم نہیں جانتے. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ہم کیا ہیں، امریکی کیا جانتے ہوں گے.
وہ جانتے ہوں گے آصف زرداری صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ جنرل مشرف صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ جانتے ہوں گے نواز شریف صاحب کو جانتے ہوں گے، وہ عمران خان صاحب کو اب جانتے ہوں گے، رول آف لا پر جو چلنے والے ہیں سب سے بڑھ کر متقی پرہیزگار، ان کو جانتے ہوں گے۔ وہ ہماری نہ تعلیمات سے واقف ہیں، نہ ہمارے معاشرے کی عام جو روایات ہیں ان سے واقف ہیں۔ اب وہاں کوئی عدالت میں اٹارنی اگر کھڑا ہو کر یہ بات کہتا ہے کہ پاکستانی وہ ہیں کہ جو اپنی ماں بھی بیچ دیتے ہیں ڈالر کے عوض، تو وہ اپنے تجربے کے روشنی میں یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے نا۔ جتنا وہ جانتا ہے پاکستانیوں کو، جن پاکستانیوں کو جانتا ہے، ان سے جو کچھ بھی اس نے فیض حاصل کیا ہے، اس فیض کی بنیاد پر وہ یہ بات کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ گواہی ہے جو ہم نے دنیا کے اوپر قائم کی ہے، اور اس گواہی میں یہ شامل ہے کہ ان کے اندر سے کوئی نیکی نہیں نکلتی، پاؤڈر نکلتا ہے۔ ان کے بیگ کتوں سے چیک کراؤ پہلے، یہ آئے نا یہ امریکہ، کوئی پاؤڈر لے کے نہ آ گئے ہوں۔ یہ دنیا میں ہمارا تعارف ہے، اور ہمیں بنایا اللہ نے اپنا نمائندہ، یہ نمائندگی ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہماری ٹھکائی ہو رہی ہو تو کیوں نہ ہو، یہ سمجھ لیجئے یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے۔ یعنی نبیوں کو اللہ نے بھیجا اپنا نمائندہ بنا کر، اگر معمولی سی بھی کہیں اس میں کوئی لغزش کا پہلو آیا ہے نا تو دستو دستی کام ہوا ہے۔ ایک نبی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے وہ قوم ان کے پیچھے قتل کرنے کے لیے پڑی ہوئی تھی، تو وہ کہیں تھوڑی سی کوئی ہو گیا ظہور، اس میں انہوں نے بجائے اللہ کی مدد مانگنے کے درخت کو حکم دیا کہ پھٹ جا، وہ اس کے اندر چلے گئے۔ لیکن ان کا کوئی کپڑا تھوڑا سا کوئی جو ہے نا، جب درخت دوبارہ بند ہوا تو کچھ کپڑا جو ہے وہ باہر رہ گیا، اس سے قوم نے پکڑ کے آرے سے چیر دیا۔ اب وہ جب درخت چیر رہے تھے تو اس وقت اللہ کو پکارا، تو اللہ نے کہا نہیں، اب ادھر ہی۔ یونس علیہ السلام سے ذرا سی وہ جو آپ وقت سے پہلے چلے گئے، اور تو کچھ بھی نہیں تھا، باقی انہوں نے سارا اپنا کام ڈیوٹی پوری کی تھی، جو ان کے اوپر ذمہ داریاں تھیں ساری ادا کی تھیں۔ لیکن یہ کہ اللہ کی ایکسپریس پرمیشن آنے سے پہلے قوم کو چھوڑ کے چلے گئے تو وہ مچھلی کے منہ میں پہنچے۔ یہ نمائندگی اللہ کی کوئی آسان کام تو نہیں ہے۔ اس نمائندگی کے مقام پر اللہ نے بنی اسرائیل کو فائز کیا تھا، اس سے انہیں معزول کر دیا، ان کو اب ڈسکوالیفائی کر دیا، ان کی جگہ لا کے تمہیں بٹھایا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، یہ وسط کا مطلب یہاں سمجھ لیں، اللہ کا پیغام نو انسانی کے نام۔ یہ قرآن میرا اور آپ کی یہ جاگیر نہیں ہے، یہ ہدی للناس ہے، اللہ نے لوگوں کے لیے اتارا ہے۔ جیسے یہ جبریل لے کے آئے ہیں تو جبریل اپنے پاس روک کر نہیں رکھ سکتے تھے، ان سے لے کے آنا تھا محمد الرسول اللہ کے پاس، اور محمد الرسول اللہ کے پاس آ گیا تو وہ بھی اپنے پاس روک نہیں سکتے تھے، انہوں نے لوگوں تک پہنچانا تھا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول جو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اسے پہنچائیے۔ فإن لم تفعل فما بلغت الرسالہ، اگر آپ نے یہ نہ کیا تو پھر آپ نے اللہ کی پیغامات پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ اب وہ پیغام امت مسلمہ کے ہاتھ آ گیا، باقی نو انسانی تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کو سونپ دی گئی۔ اگر آگے نہیں پہنچتا تو ذمہ دار یہ امت ہوگی، اور یہ چونکہ اجتماعی اگر جرم ہوگا تو اس کی سزا بھی دنیا میں ملے گی، کیونکہ آخرت میں تو معاملہ یہ نا اکلوتے بندے کا ہوگا۔ کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، ہر کوئی اکیلا اکیلا آئے گا۔ ایک قومی ذمہ داری تھی جو ہم نے ادا نہیں کی تو اس کی سزا پھر دنیا میں ملے گی۔ وہ اقبال نے بڑی بالکل صحیح عکاسی کی ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کے گناہوں کو معاف۔ اگر کسی فرد نے کوئی گناہ کیا ہے تو اس پر درگزر بھی ہو جائے گا، آخرت میں پکڑا جائے گا۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی اجتماعی جرم ہوگا تو اس کی سزا دنیا میں ملے گی، کیونکہ وہاں اجتماعی فیصلے نہیں ہوتے، اس کی سزا دنیا ہی میں آتی ہے۔ اور ہماری اب تیار کھڑی ہے، کیا سعودی عرب، کیا باقی عرب امارات، اور کیا ہم، اب جو ہمارا کام شروع ہوا ہے نا، یہ جو ہم نے خود ہی شروع کر دیا ہے، یہ کہیں ڈیزائن ہوا ہے۔ اور یہ خیر جو بھی دنیا میں شیطان بھی جو ڈیزائن بناتا ہے تو وہ اس میں اللہ کا بھی تو ارادہ شامل ہوتا ہے نا، اس کے بغیر تو شیطان بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ ہماری جو توڑ پھوڑ شروع ہو رہی ہے، یہ کبھی جو لوگ بزرگ ہیں ان سے پوچھے گا، یہی کچھ ہوا تھا 70 کے آس پاس بھی، تو ایک ملک آدھا چلا گیا تھا، اور اب ہم نے دوبارہ وہی رسیاں کھولنی شروع کی ہیں، اس لیے کہ ہمارے جو بھی کرتا دھرتا ہیں ان کو پھر ایک نیا اوچھوتا خیال آیا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام آنا چاہیے، ملک میں جو ہے نا نیا سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے، ون پارٹی رول ہونا چاہیے۔ یہ کیا ان لوگوں نے شور شرابہ مچایا ہوتا ہے، اور یہ سویلین بالادستی کس بلا کا نام ہے، اور رول آف لا کس چیز کا نام ہے؟ یہ ہماری مرضی چلنی چاہیے، کیونکہ وی آر دا چوزن پیپل آف دا لارڈ۔
تو اب یہ جن لوگوں کے دماغوں میں یہ خناس آیا ہے تو وہ پھر اپنی حکمرانی کے لیے جو بھی جوڑ جتن کریں گے، اور ان شیطانوں کے ساتھ پھر عالمی شیطان بھی مل جائیں گے، کیونکہ بہرحال یہ تو جو بھی انڈر ورلڈ ہے اس کا بھی روٹ ہے. تو یہ سارا کر کے تو یہ جغرافیہ ہی بدلنے کے چکر میں ہیں، نیا جغرافیہ بنے گا پھر، اس لیے کہ سوشل کانٹریکٹ تو پھر اس طرح نہیں ہوتے نا، پھر وہ جغرافیہ بدل کے ہی ہوتے ہیں. اس کی طرف اب چیزیں چل پڑی ہیں، اللہ بچائے. تو جب یہ چل پڑتی ہیں تو ہم نے پہلے انڈیا سے علیحدگی کی نا، تو کتنے لاکھوں لوگ مرے یا نہیں مرے، حالانکہ فیصلہ تو پرامن ہو گیا تھا. اسی طرح سمجھ لیں کہ کل اگر کوئی مزید بلکنائزیشن ہوتی ہے تو تباہیاں تو آئیں گی، پھر یہ کاروبار تو نہیں چلیں گے، پھر یہ تو اس طرح ہمارے آرام اور چین سے تو زندگی نہیں بسر ہوگی، پھر تو پتہ نہیں مہاجر بنیں گے کیا بنیں گے. افغانوں سے پوچھئے نا کیا ہوتا ہے جب یہ ہوتا ہے، تو شامیوں سے پوچھئے نا، عراقیوں سے پوچھئے نا. اب وہ تلوار ہمارے سر پہ آئی ہوئی ہے، اور کیوں آئی ہوئی ہے؟ یہ جو ذمہ داری ہے اس کو ادا نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. مچھلی کے پیٹ میں اگر نبی رسول پہنچ سکتا ہے تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو یہ ذمہ داری ہے جو اللہ نے اب تمہیں دی ہے. تم حامل کتاب ہو، کتاب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اسے لوگوں تک پہنچاؤ. کذالک یہ وسط ہے، اللہ کا پیغام لوگوں کے نام درمیان میں تم ہو، وسط میں تم ہو، یہ درمیانی کڑی ہو، میسنجر ہو، اللہ کا پیغام پہنچانے والے بنو. کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر گواہ ہو جائیں. اللہ کا پیغام ان کے پاس آیا، انہوں نے تمہیں پہنچا دیا، اب تم نے باقی نو انسانی کو پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے تمہیں فضیلت دی گئی ہے. اس کے لیے تمہیں جو کہا گیا نا خیر امت ہو، بہترین امت ہو، بہت اعلیٰ ہو، بہت اچھے ہو، تو وہ ویسے نہیں کہ تمہاری کوئی بریڈ اچھی ہے، اس لیے نہیں کہ تم کسی خاص ڈی این اے سے نکلے ہو، یہ نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ تمہیں ایک اسپیشل ڈیوٹی سونپی گئی ہے، ایک خاص ذمہ داری ہے جو تمہیں دی گئی ہے. اس ذمہ داری کی نسبت سے تمہیں ایک اونچا مقام مل گیا، اس کے بدلے میں ایک اونچا مقام ملا ہے. وہ ذمہ داری ہی نہ ادا کرو تو پھر زیادہ جو ہے وہ سزا بھی تمہیں ہی ملے گی. سبحان اللہ والحمد للہ